بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول مداری کی ایک اور نئی ایپیسوڈ۔ تو ناول شروع کرتے ہیں۔ تصویر وہ کہیں سے بھی حاصل کر لے گا، شبنم بولی۔ اسے بتاؤ کہ کسی غیر معروف سی ماڈل کے ساتھ شاہ عالم کو جوڑ دے۔ اگلی بات عروسی میں ہو میم تو کیا کہنا، اگر شاہ عالم سوٹ میں ہو تو یہ تصویر شادی کے موقع کی ہو سکتی ہے۔ ماڈل کا نام بدلا جا سکتا ہے تاکہ کوئی اس کا سراغ نہ لگا سکے۔ یہ سب بعد میں سوچیں گے، پہلے بیوی کو تصویر بنا لینے دو، ہمارے واپس آنے تک بیوی یہ کام کر لے گا، شبنم نے کہا اور فون کی طرف چلی گئی۔ رئیس بدستور تشویش میں مبتلا رہا۔ یار آخر تم ایکس بس کے ذریعے سفر کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا مقصد بہت واضح ہے، ہم دیکھیں گے کہ وہ مال کون لے جا رہا ہے۔ راستے میں مال کہیں اتارا گیا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ضروری تو نہیں کہ مال کوئٹہ کے شہر بازار میں اتارا جائے، مال خزدار میں سے کسی اور کے حوالے کیا جا سکتا ہے، یا کوئٹہ سے پہلے کہیں بھی اسے وصول کرنے آ سکتا ہے۔ ہم خاموشی سے سب دیکھتے رہیں گے۔ خاموشی سے؟ رئیس طنزیہ لہجے میں بولا۔ تم خاموش بیٹھ سکتے ہو ایک ساتھ، ایک سیر تو دوسرا سوا سیر۔ اسے صحافت کی خواہش ہے اور وہ کچھ ٹیپ کرنے یا کیمرے سے شوٹ کرنے کے چکر میں پڑی رہے گی۔ تجھے ہاتھوں میں کھجلی ہوگی کہ کسی سے دو دو ہاتھ ہو جائیں۔ میں نے کہا نہیں یار، ہم ابھی دخل در معقولات کے رزق نہیں لے سکتے، صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بزنس کس روٹ پر چل رہا ہے اور چلانے والا کون ہے، کوئٹہ میں مال کس کے پاس جاتا ہے، پھر آگے۔ یار تم یہ سب دیکھ سکتے ہو، کوئی دیکھنے دے گا تمہیں؟ اور جب یہ تم دیکھو گے تو کیا تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا؟ شک کی نظر سے دیکھنے والا بھی کھٹک جاتا ہے۔ انہیں جو یہ کام کرتے ہیں، ہر اجنبی پر ان کی نظر ہوتی ہے کہ کہیں سرکاری مخبر نہ ہو، دشمن کا آدمی نہ ہو۔ میں نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، مگر بھروسہ رکھ ہم پر۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم ایسے نہیں جا سکتے۔ پھر کیسے جائیں؟ جانا تو ہمیں ہے۔ میں نے کہا یار میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ، تیری طبیعت ابھی اس قابل نہیں۔ رئیس نے کہا بالکل ٹھیک ہوں میں۔ یار رئیس، تیرا ایک یار تھا جیرا بلیڈ، تیری پرانی چنڈال چوکڑی میں وہی ایک کام کا آدمی تھا، انسپیکٹر نظر بیک بن کے خوب ڈرانے والا کرتا تھا۔ اس کی یاد کیسے آ گئی اچانک؟ میں نے کہا اس کے ڈرامے جاری ہیں، یہاں توبہ کر لی اس نے، انسپیکٹر پولیس بن کے حرامی بن کر چھوڑنا دیا اس نے، سالہ پکڑا گیا تھا ایک بار، کب تک نہ پکڑا جاتا تو سمجھ لے کے تھانے میں اس کا کیا حال ہوا ہوگا، لیکن پھر جیل جانے سے بچ گیا۔ اپنے ان دونوں مرحوم مندرال ساتھ تھے، سیاسی سفارش چل گئی۔ میں نے کہا پھر بھی اس نے کوئی شرافت کی زندگی شروع کر دی ہوگی۔ ابے کیا ہوتی ہے یہ شرافت کی زندگی؟ کون گزار رہا ہے شرافت کی زندگی؟ شرافت علی خان کے سوا ہم تو سب اپنی اپنی فیلڈ میں چھوٹا بڑا صاف یا چھپا ہوا حرامی پن ضرور کر رہے ہیں۔ یہ بتا کام کیا ہے؟ میں نے کہا اگر دو ایک بار ہماری خاطر وہ پھر وردی پہن کے تیرے ساتھ آ جائے۔ کہاں آ جائے؟ چھاپا مارنے۔ میں نے کہا فرید عباسی کے پاس تو ابھی تک وردی اور شناختی کارڈ سب محفوظ ہیں، وہ کرے گا یہ جعلی کام؟ میں نے کہا جعلی کام ایک اصلی مقصد کے لیے ہے جو قانونی طریقے سے نہیں پورا ہوتا۔ اگر سچ مچ چھاپا مار کے مال برآمد کرنا ہو تو اس کے لیے پولیس کارروائی اور مجسٹریٹ کا ساتھ ہونا، وارنٹ اور مسلح نفری سب چاہیے، اور یہاں ابھی کاغذی کارروائی شروع ہوگی تو ان کو خبر مل جائے گی۔ اگر فرید مان گیا تو جیرے کو میں لے آؤں گا، مگر بس تو جانے والی ہے 1 گھنٹے میں، تمہاری سیٹ کا کیا ہوگا؟ ہم انہی کی جگہ سفر کریں گے۔ رکشی اور فرید عباسی کی سیٹ ریزرو ہے۔ میں نے کہا ہم 15 منٹ پہلے پہنچ جائیں گے، ابھی ٹائم ہے۔ تو بات کر لے فرید سے۔ کہاں بات کروں؟ وہ تو پڑوس سے بول رہا تھا، اس کی اپنی فون لائن کاٹ دی گئی ہے۔ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ تو خود چلا جا۔ یار میں قائل نہیں کر سکتا اسے۔ قائل کیا کرنا؟ میرا اور شبنم کا پیغام پہنچا دینا، کہہ دینا وہ جاتے ہوئے کہہ گئے ہیں تم تینوں بس کے پیچھے لگ جاؤ، بس کے مقابلے میں کار بہت تیز رفتار ہوتی ہے، تم اگر 2 گھنٹے بعد بھی چلو گے تو آگے نکل جاؤ گے، اگر موقع ملا بس روک لینا، بہت لمبا راستہ ہے، پورا ہی رات کا سفر ہے۔ مگر انہوں نے بس نہ روکی، پھر خطرہ دیکھتے ہی وہ بھاگنے کی کرتے۔ اگر 3 افراد کی پولیس پارٹی ہو تو فائرنگ سے بھی انہیں چوکتے، ان کے پاس خطرناک اسلحہ ہوتا ہے۔ یار بزدل مت بن، جنگ اسلحے سے نہیں عقل سے جیتی جاتی ہے، اور گولی چلانے کی نوبت ہی کیوں آئے گی؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، کرنے والے نفلی پین پستول سے ہوائی جہاز کو اغوا کر لے جا چکے ہیں۔ میں نے کہا تم بس کو ہائی جیک کرو گے؟ میں نے کہا وہ بھی ناممکن نہیں ہے، مگر جو کام آسان طریقے سے کیا جا سکتا ہے اسے مشکل طریقے سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو میرا پلان سن۔ یہ خیال ابھی میرے ذہن میں آیا ہے۔ تم تینوں کے پاس موبائل فون ہوگا، ہمارے پاس بھی ہوگا، ہم آپس میں رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے تم جب چلو گے ہمیں بتا دو، ہم تمہیں بس کی پوزیشن سمجھا دیں گے، تم اسی کے مطابق فاصلہ رکھ کے چلتے رہو۔ 5 کلومیٹر کا سفر رہنا چاہیے ہمارے درمیان کم سے کم۔ صبح 4 سے 5 کے درمیان ہم دیکھیں گے کہ مناسب جگہ کون سی ہے۔ یہ مناسب جگہ کیا ہوتی ہے؟ جہاں دونوں طرف سے آنے والی ٹریفک کم ہو، مداخلت کا کوئی امکان نہ ہو، گشت کرنے والی ہائی وے پولیس یا اسمگلرز کو چیک کرنے والی کوئی گاڑی نہ گزرے۔ ویسے تو بھی اسمگلروں کے اپنے ہی بندے ہوتے ہیں، بزنس پارٹنر سمجھے جا سکتے ہیں، مگر وہ چھاپے کو کسی غیر متوقع کارروائی میں دخل اندازی کر کے ہمارا بنایا کھیل بگاڑ سکتے ہیں۔ صبح کے پہلے پہر میں سب مسافر نیند سے بے حال ہوتے ہیں، بیشتر بےست پڑے ہوتے ہیں یا اونگ رہے ہوتے ہیں۔ ڈرائیور جاگتا ہے لیکن وہ بھی بہت ایزی اور ریلیکسڈ ہوتا ہے،
مناسب جگہ اور مناسب وقت پر میں بس کو رکوا لوں گا۔ ابے کیسے رکوائے گا؟ گن پوائنٹ پر؟ نہیں، تم مجھے ایک فون کرو گے، میں فون کی گھنٹی سن کے شور مچا دوں گا، چلانے لگوں گا کہ بس میں بم ہے جو پھٹنے والا ہے۔ رئیس اچھل پڑا۔ ابے یار کیا دھماکے والا آئیڈیا ہے۔ میں نے کہا بس لازمی رک جائے گی، مسافر بد حواس ہو کر چیختے چلاتے سارا سامان چھوڑ کے بھاگیں گے، بیوی بچوں کو گھسیٹ کر دور لے جائیں گے، ڈرائیور کنڈکٹر کی کوئی نہیں سنے گا، خواہ خواہ وہ اس اطلاع کو شرارت قرار دیں گے۔ شبنم نے جب فون کر کے فارغ ہو گئی تھی، نفی میں سر ہلایا۔ ایک بہت بڑی خامی ہے اس پلان میں۔ میں نے کہا کیا خامی ہے؟ اول تو ڈرائیور اور کنڈکٹر بھی ساتھ ہی بھاگ جائیں گے مسافروں کے۔ فرض کرو تم نے کہا کہ فون کرنے والے نے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، تو سب 1 گھنٹہ دور چھپ کے بیٹھے رہیں گے درختوں کی اوٹ میں اور زمین پر اوندھے پڑے دھماکے کا انتظار کرتے رہیں گے۔ میں نے کہا میں 10 منٹ کا وقت دوں گا۔ اوکے۔ وہ آدھا گھنٹہ انتظار میں گزار دیں گے، پھر انہیں یقین آنے لگے گا کہ اطلاع غلط تھی، کسی نے شرارت کی ہوگی، مگر پھر بھی کچھ لوگ ڈریں گے تو ٹائم غلط نہ ہو۔ 10 منٹ میں پھٹنے والا بم آدھے گھنٹے بعد پھٹ سکتا ہے۔ کچھ بہادر اور خدا پر بھروسہ رکھنے والے لوگ پہلے اٹھیں گے۔ ان میں ڈرائیور کلینر بھی ہوگا، جس کو بس کے سفر میں ہونے والے اس غیر معمولی گڑبڑ پر سب سے زیادہ تشویش ہوگی۔ وہ چاہیں گے کہ جلد جلد لوگ واپس آ کر بیٹھ جائیں تو بس آگے روانہ ہو۔ بالکل ٹھیک، مگر خامی جس کا تم ذکر کر رہی ہو، شبنم نے کہا پہلے بات سنو میری۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور اور کنڈکٹر سب سے پہلے اٹھ کر آئیں اور تلاشی لیں اسباب کی، اور پھر لوگوں کو یقین دلائیں کہ سب ٹھیک ہے، بم کہیں بھی نہیں۔ رائٹ، اس وقت یہ لوگ آ جائیں گے، ڈرائیور اور کنڈکٹر کو ہینڈز اپ کرا لیں گے اور اسمگل کیا جانے والا سب سامان اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ سارا سامان باہر نکال کے کھولا جائے گا اور اصل چیزیں یہ لوگ اپنی گاڑی میں رکھ لیں گے۔ شبنم نے کہا فرض کرو سب ایسے ہی ہوتا گیا۔ تمہاری توقعات کے مطابق ڈرائیور کلینرز کی مزاحمت نہیں کی، مسافر دور کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ پولیس پارٹی یعنی رئیس جیرا اور فرید نے اسمگلنگ کا سامان اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، وہ چلے جائیں گے، یعنی پولیس ملزموں کو پکڑے گی نہیں، اسمگلر گرفتار نہیں کیے جائیں گے، اور ڈرائیور کلینر کے جانے کے بعد کچھ نہیں کریں گے، بے وقوفوں کی طرح کھڑے دیکھتے رہیں گے۔ شبنم ہنسنے لگی۔ انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ چھاپا جعلی تھا، محاورے کے مطابق چوروں کو پڑ گئے مور۔ شبنم بولی اگر انہوں نے پیچھے سے فائرنگ کی پھر ان کے پاس اسلحہ چھوڑنے کی غلطی کی تو ایسا ضرور ہوگا، ان کا سارا اسلحہ پہلے رکھوایا جائے گا، تلاشی اس کے بعد ہوگی۔ رئیس فرید اور جیرے کو کافی وقت مل جائے گا، وہ بس میں کار کا تعاقب نہیں کر سکتے، لوگوں کے بیٹھتے بیٹھتے آدھا گھنٹہ ویسے ہی گزر جائے گا۔ شبنم نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، مگر جب بس چلے گی تو ہمارا کیا بنے گا؟ بم کی اطلاع ہمارے موبائل فون پر دی جائے گی تو یہ سوال سب سے پہلے اٹھے گا کہ ہمارا فون نمبر اس جعلی چھاپا مار پولیس پارٹی کو کیسے معلوم ہوا؟ ممکن ہے بس میں موبائل فون کسی اور کے پاس بھی ہو، مگر گھنٹی ہمارے فون کی بجے گی، اطلاع ہمیں دیں گے تو کیا سمجھا جائے گا؟ یہی کہ ہم نے بس کو رکوانے کے لیے ڈرامہ کیا تھا اور ہم در حقیقت اس جعلی چھاپا مار پارٹی کے ساتھ ہیں۔ ڈرائیور اور کلینر ہی نہیں، سارے مسافر ایسا سمجھیں گے۔ بم کی جھوٹی اطلاع سے خوف و ہراس پھیلانے کے جرم میں ہم پکڑے جائیں گے، اور بعد میں ملک رب نواز ہم سے پوچھے گا کہ ہم کس کے ایجنٹ ہیں، کس کے کہنے پر ہم نے اس کے مال پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا ساتھ دیا۔ میں نے کہا تمہاری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ رئیس سر ہلانے لگا۔ ابے یہ تو بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا یار میرے ذہن میں واقعی یہ بات نہیں تھی، مگر اس سے پلان نہیں بدلتا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بھی انہی کے ساتھ نکل جائیں، ہماری شناخت بعد میں ہو جائے گی، معلوم کرنے والے معلوم کر لیں گے کہ رکشی اور فرید کی جگہ کس نے سفر کیا تھا۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ موبائل بند رکھیں گے اور صبح 4-5 بجے درمیان لوگ سو رہے ہوں گے تو اس میں بیگ سے نکال کے رکھ آؤں گا، کسی اور مسافر کی سیٹ کے پاس یا پھر دروازے کے قریب ڈال دوں گا۔ دروازہ مضبوطی سے بند ہوگا تو وہیں کلینر بیٹھا ہوتا ہے، وہاں ایک واٹر کولر اور گلاس رکھے جاتے ہیں، میں پانی پینے کے بہانے جا کے یہ کام کر سکتا ہوں۔ ظاہر ہے اس کے بعد فون کی گھنٹی بجے گی تو بجتی چلی جائے گی، بلاخر کوئی فون اٹھائے گا۔ جب فون کا مالک کو فون کا اقرار کوئی نہیں کرے گا تو ممکن ہے کلینر ہی فون اٹھا کے اطلاع دے گا سب کو۔ اس وقت عقل سے کام لیتے ہوئے کلینر یا کوئی خاموش نہیں رہ سکتا، وہ ایک فطری رد عمل کے طور پر چلائے گا بس میں بم ہے، 10 منٹ میں پھٹنے والا ہے۔ شبنم نے ایک اور اعتراض کیا، بعد میں پتہ چل جائے گا فون رئیس کے نام پر ہے، رئیس نے یہ فون بازار سے خریدا تھا، کریکشن رئیس کے نام پر نہیں۔ میں نے کہا رئیس نے اعتراف کیا، ہاں ہم جیسے لوگ اپنے اصل نام اور پتے کو چھپانے کے لیے فون فرضی نام سے لیتے ہیں، لیکن اس کے شناختی کارڈ دینا پڑتا ہے۔ میرے پاس 4 شناختی کارڈ رہتے ہیں ہر وقت، رئیس بولا، 2 پاسپورٹ بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا چلو اب نکلو ورنہ بس کی سیٹ کینسل ہو جائے گی، میں تمہارے پلان سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں۔ وہ بولی۔ میں نے کہا یہ کوئی فائنل پلان نہیں ہے، ابھی ہم صرف ایک جائزہ مشن پر جا رہے ہیں، اگر اس پر رد عمل درآمد کا خطرہ محسوس ہوا تو ہم کچھ نہیں کریں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس مزید سوچنے کے لیے وقت ہے 16-17 گھنٹے۔ شبنم نے صرف ایک چادر لپیٹی جس میں اس کا وجود پوری طرح کیموفلاج ہو گیا، وہ ایک قدامت پرست اور وزادار قسم کی پردہ دار عورت نظر آنے لگی۔
چادر نے اس کے سر اور چہرے کو پوری طرح چھپا لیا اور کالے شیشوں والے چشمے کے پیچھے اس کی آنکھیں بھی غائب ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ اس کی طرح خود کو چھپا کر 22-24 گھنٹے گزارنا یقیناً مشکل کام تھا۔ خود میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ٹوپی اور لباس مجھے رئیس نے پہلے ہی فراہم کر دیا تھا۔ شلوار قمیض کے ساتھ مجھے بغل سے گزار کر کے ڈالنے کے لیے سندھی اور اجرک بھی مل گئی تھی، اور ٹوپی میں کوئی سندھی وڈیرا نظر آنے لگا تھا۔ یہ کڑھائی اور شیشے والی ٹوپی اجرک سے میچ کرتی تھی اور اس کا سامنا پیشانی پر تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے ایک بریف کیس میں کپڑوں کا ایک جوڑا اضافی نیچے میں نقد رقم کو چھپا سکوں اور ایک خطرناک قسم ریوالور کو جو مجھے رئیس نے دیا تھا۔ شبنم کے بیگ میں کے روزمرہ استعمال کا سامان تھا، پاکٹ سائز ٹیپ ریکارڈر، کیمرہ اور ایک زنانہ پستول، میک اپ کا تھوڑا بہت سامان اور کچھ نقد رقم۔ وہ اپنے لیے کپڑوں کے 2 جوڑے لینے کے لیے جا رہی تھی، مگر میں نے روک دیا تھا۔ ہمارا آنا جانا 3-4 دن کی بات تھی اور استعمال کے لیے ریڈی میڈ کپڑے کوئٹہ سے بھی خریدے جا سکتے تھے۔ رئیس ہمیں گاڑی میں چھوڑنے بس سٹینڈ تک گیا۔ یار تو نے بڑی جلدی میں پروگرام بنا لیا۔ خیر اللہ مالک ہے، پیارے اپن تیرے ساتھ ہیں، مگر دیکھ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، ذرا بھی گڑبڑ ہوئی تو مارے گئے سب بیٹا۔ جو قدم اٹھانا سوچ سمجھ کے اٹھانا، بلا وجہ مصیبت کو گلے مت لگانا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بس کر میرے باپ، میں کوئی گاؤں کا سادہ انسان نوجوان نہیں ہوں جو تعلیم کے لیے 7 سمندر پار ولایت جا رہا ہے۔ شبنم ہنسنے لگی۔ پرانے وقتوں کے بزرگ دل لگا کے پڑھنے کی نصیحت سے زیادہ کہیں دل نہ لگانے کی نصیحت کرتے تھے، اور امام ضامن باندھنے کے باوجود متفکر رہتے تھے اور کہ لونڈا واپس آئے گا یا وہیں کسی میم کی زلفوں کے جال میں پھنس کے رہ جائے گا۔ رئیس بولا مغربی میم کی فکر نہیں ہے مجھے، وہ تیرے ساتھ ہی جا رہی ہے، مگر تیری طرف سے پھر بھی اطمینان نہیں۔ آخر کیوں نہیں ہے اطمینان؟ اس لیے کہ تو بنتا ہے عقل میں افلاطون، اپنی تو خیر اوقات ہی کچھ نہیں تھی تیرے سامنے، مگر تو شبنم کی بھی نہیں سنے گا۔ میں نے کہا یار میں خدا کو حاضر ناظر جان کے وعدہ کر سکتا ہوں کہ عقل کی اگر شبنم کے دماغ میں بھی آ گئی تو اس کی ضرور مانوں گا، حالانکہ ایسا آج کبھی نہیں ہوا۔ عقل مندی کی ہر بات میں ہی کرتا رہا، آپ کی عقل مندی سے خوش فہمی سے آیا ہیں۔ شبنم جل کے بولی۔ میں نے کہا رئیس خان صاحب بس یہاں سے ہمارے اور آپ کے راستے جدا ہوتے ہیں، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، ورنہ میدان حشر میں دیکھ لینا۔ رئیس نے گاڑی روک لی۔ جہنم میں جانے والوں کی لائن میں تمہارا آگے جو ٹھیک نہیں، کسی نے ہمارے ساتھ دیکھ لیا تو بعد میں نہ پہنچ جائیں کہیں۔ شبنم بولی یہاں سے بس کے اڈے تک ہم پیدل جا سکتے ہیں، یہاں سے میں جاتا ہوں سیدھا فرید عباسی کے پاس، اس کے بعد اپنے یار جیرے کی طرف، تم فکر مت کرو۔ فرید عباسی نے یہ تب بھی ہم ضرور آئیں گے، 1-2 بندے اور ہیں بھروسے کے قابل، سب پوری طرح مسلح ہوں گے، بینڈ بجا دیں گے اگر کسی نے مقابلہ کیا۔ شبنم نے کہا ان کی نوبت نہیں آنی چاہیے، نہیں آئے گی انشاءاللہ، اس الو کے پٹھے کا خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ رئیس نے بڑے بزرگانہ انداز میں شبنم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شبنم مسکرائی۔ تم تو ایسے الوداع کر رہے ہو مجھے جیسے میں پیا کے دیس سے دھار رہی ہوں۔ وہ دراصل اپنی نہ کوئی بہن تھی نہ بھائی، ساری زندگی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہیں جیسے جڑواں بھائی ہوتے ہیں جو پیدائش سے ایک ساتھ ہوں۔ جب سے تم نے بھائی کہا ہے یہ سالہ اپنا دل بھی بدل گیا ہے۔ ناصر ہم سے زیادہ خوش قسمت تھا، اس سے بہت پہلے قمر جیسی بہن مل گئی تھی، پوچھو اس سے یہ کتنا فکر مند رہتا تھا اس کے لیے۔ میں نے کہا تو راتوں نے مجھے نئی فکر میں مبتلا کر دیا، اب کیا کہہ پایا ایسے میں نے کہا دیکھو تو نے مجھے جڑواں بھائی قرار دیا، میں نے اعتراض نہیں کیا، لیکن اب شبنم کو بہن بنا لیا تو نے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی میرے اور اس کے رشتے میں۔ جوابی کارروائی طور پر میں ربڑی کو بہن بنا لوں گا۔ شبنم نے کہا آج کے بعد میں رئیس کو نام لے کر نہیں بلاؤں گی، بھائی کہوں گی، جیسے قمر کہتی ہے تمہیں۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس کا بھائی کہنے کا انداز۔ میں نے رئیس کو منہ پھیر کے گاڑی کو واپس لے جاتے دیکھا تم نے وہ کتنا جذباتی ہو گیا تھا، اور کرتی تم ایسی باتیں تو رو پڑتا۔ بڑا عجیب ہے یہ آدمی بھی، جیسے لگتا ہے اس کے سینے میں دل ہی نہیں، مگر محبت کی ذرا سی دھوپ ملے تو یہ پتھر پگھل کے موم ہو جاتا ہے۔ بس اسٹینڈ پر روانگی کی افراتفری تھی۔ کچھ مسافر بس کے اندر اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے بے قراری سے گیٹ کے سامنے جمع تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ گیٹ کھولا جائے، مگر اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ابھی تک بس کا اے سی بھی نہیں چلایا گیا تھا۔ میں شبنم کے ساتھ ویٹنگ روم میں جا بیٹھا، جہاں کچھ اور لوگ بھی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھے۔ دیوار پر لگی گھڑی میں 11:30 بجے تھے۔ میں نے بکنگ آفس میں جا کے اپنی سیٹ کنفرم کی۔ بس والے فون پر ریزرویشن کر رہے تھے، مگر ٹکٹ روانگی سے پہلے جاری کرتے تھے۔ کوئی ریزرویشن کے بعد ٹکٹ لینے نہ آئے تو مقررہ وقت سے 15 منٹ پہلے کسی کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے۔ میں اخبار اور رسالے لینے کے بہانے باہر گیا اور بس کے سامنے والے حصے کا جائزہ لیا۔ میرا خیال تھا کہ اب تک سامان سیٹ پر سے اٹھا لیا گیا ہوگا، مگر وہ کمبل سے ڈھکا ہوا ڈھیر اپنی جگہ پر موجود تھا۔ بس کی چھت پر ایک کلینر قسم کا شخص مسافروں کا بھاری سامان سیٹ کرنے میں مصروف تھا۔ چھت پر لگا ہوا تقریباً 2 فٹ اونچا فولادی کا ٹہرا پوری طرح بھر چکا تھا۔ اسباب سفر میں صرف بستر اور باکس ہی نہیں تھے، مجھے اس میں ایک سائیکل، ایک واشنگ مشین، ایک اسٹیل کی الماری اور فرنیچر میں ایک بیڈ روم سیٹ بھی نظر آیا۔ ایک دبلا پتلا بانھ جیسا لمبا شخص پیچھے والی سیڑھی پر چڑھ کے اوپر جھانک رہا تھا اور کلینر کو بار بار ہدایت کر رہا تھا، ذرا خیال سے پتر، شادی کا سامان ہے۔ کلینر نے جان دے مجھے شرارت سے کہا مبارک ہو بزرگوں، ہماری تو ابھی ایک بھی نہیں ہوئی، آپ کی تیسری ہے یا چوتھی؟ اس نے جز بجز ہو کے کہا
اور شادی میری بھانجی کی ہے، ہمیں تو ایک ہی نے وقت ڈال رکھا ہے، تو بات کرتا ہے تیسری چوتھی کا۔ دل تو کرتا ہوگا چچا، کلینر سامان پر ترپال پھیلانے سچ بتاتا اور مذاق کرتا ہے ہم سے، میں شکایت کروں گا تیری۔ چچا نے اترتے ہوئے برہمی سے کہا۔ جب کلینر نیچے آ رہا تو کسی نے چلا کے کہا، آخر رول کیوں نہیں کھولتے تم؟ سب دھوپ میں کھڑے ہیں۔ دروازہ استاد کھولتا ہے۔ ڈرائیور کلینر نے تنائی سے کہا۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ دوسرے نے پوچھا۔ ابھی آیا نہیں، 12 تو بجنے والے ہیں۔ کسی کے 12 بجنے والے ہیں؟ کلینر بولا۔ ادھر کوئی سکھ بھی ہے کیا؟ تیسرے نے اس کا راستہ روک لیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ بس ٹائم پر روانہ ہوگی۔ کلینر اب ایسی باتیں روز سننے کا عادی تھا۔ مجھے بھی لگتا۔ مسافر تو سارے آگے ہیں، پھر دیر کس بات کی؟ کلینر نے سر ہلایا۔ مسافر تو روز آ جاتے ہیں، مگر جب ڈرائیور نہ آئے تو بس کیسے جا سکتی ہے؟ اس کی بات سے مشتعل ہو کہ کچھ لوگ آفس کی طرف چلے گئے، میں شبنم کے پاس جا بیٹھا۔ یہاں وقت کی پابندی کے زیادہ قائل نہیں ہیں لوگ۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹرین کی طرح بس بھی لیٹ ہوگی۔ اوہو، بس میں 24 گھنٹے گزار دینا ویسے ہی کم عذاب نہیں؟ آخر میں 2 گھنٹے بھی 2 دن کی طرح لگتے ہیں۔ اب یہ سوچ سوچ کے پریشان ہونے سے کیا ہوگا؟ سفر کے بارے میں ایک خیال ہے کہ سفر وسیلہ ظفر، دوسرا خیال یہ ہے کہ سفر میں آدمی صرف سفر کرتا ہے۔ لگتا ہے تم سارا راستہ ایسی کنوتیت کی باتوں سے بیزار کرو گی۔ بابا انجوائے کرو ایڈونچر کو۔ کسی حکیم نے تو نہیں لکھا تھا نسخے میں کہ سفر ضرور کرو؟ اپنی مرضی سے آئی ہو تم۔ پریشانی کا خیال ہے تو ابھی وقت ہے، واپس چلی جاؤ، میں کسی اور کو شریک سفر بنا لوں۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا یار، میں نے کہا میرا خیال تھا کہ تم پوچھو کہ شریف سفر کے بارے میں، وہ تو مجھے نظر آ رہی ہے۔ شبنم نے کہا، گھور رہے ہو؟ میں نے کہا، کتنی پریشان ہے بیچاری، اسے سیٹ نہیں ملی غالباً۔ اس کے باپ کو دیکھا ہے کیسا خون خوار ہے؟ شبنم بولی۔ ڈرائیور صاحب ابھی تک تشریف نہیں لائے؟ میں نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی، 12 تو بج گئے تھے۔ ڈرائیور اسی وقت نمودار ہوا۔ وہ اوسط قد اور گھٹے ہوئے بدن والا 40 سالہ شخص تھا، جس کی مونچھیں بڑی نفاست سے ترچھی ہوئی تھیں، بال بڑے سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور اس کا لباس بھی صاف ستھرا تھا۔ اگر کلینر سلام کرتے ہوئے اس کا استقبال استاد جی کہہ کے نہ کرتا تو مجھے بھی اندازہ نہ ہوتا کہ وہی بس ڈرائیور ہوگا۔ استاد جی نے ڈرائیونگ سائڈ کا دروازہ کھول کے کلینر کو حکم دیا کہ وہ سامان لاکر میں رکھے۔ کلینر نے ایک ایک ڈبہ اتارا، بس کی باڈی میں نیچے کی طرف اگلے اور پچھلے پہیوں کے درمیان بنے ہوئے خانے کا لاک کھولا اور ڈبے کو اس میں پیچھے کی طرف رکھ دیے۔ ڈرائیور نے انجن اور پھر اے سی چلا دیا۔ مسافروں کو چھوٹے سوٹ کیس، بیگ اور کچھ گتے کے ڈبے سامان کے خانوں میں ایسے رکھنے شروع کیے کہ پہلے رکھے جانے والے باکس ان کے پیچھے چھپ گئے۔ شبنم نے کہا، اس موبائل فون کی بیٹری کتنی دیر چلتی ہے؟ میں نے کہا، چارج ہونے کے بعد کم سے کم 30 گھنٹے۔ اسے میں نے رات کو چارج کر لیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب ملک رب نواز کا فون آیا تھا۔ میں چونک پڑا۔ ملک نے تمہیں فون کیا تھا؟ نہیں بھائی، اسے کیا پتا اس فون نمبر کا؟ فون آفس میں آیا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ بکنگ کلرک بڑی عاجزی سے جی ملک صاحب کر رہا تھا۔ اس نے شاید فرنٹ سیٹ خالی رکھنے کے لیے کہا تھا۔ یہ تم جا کے بکنگ کلرک سے پوچھ لو۔ میں تو یہی سنا کہ ملک صاحب فرنٹ سیٹ خالی ہے جناب۔ شبنم بولی۔ میں نے دیکھ لیا کہ وہ سامان کہاں رکھا گیا ہے۔ ڈرائیور کو شک تو نہیں ہوا؟ شبنم بولی۔ بالکل نہیں، اس نے کمبل اٹھا کے نیچے دیکھا تک نہیں تھا کہ سامان ہے یا نہیں۔ کلینر نے ڈبے لاکر میں رکھ دیے۔ روز ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ سامان رکھے جانے کے بعد بھی بس کا گیٹ بند رہا تو لوگوں نے ہنگامہ شروع کیا کہ 12:15 بج گئے ہیں، بس کب تک روانہ ہوگی؟ ڈرائیور نے اسے تسلی دی کہ ٹال دیا کہ ابھی چلتے ہیں۔ انتظار کرنے والوں کے لیے اب ایک ایک منٹ کا لمحہ بھاری ہو رہا تھا۔ وہ بس کی ایئر کنڈیشن فضا میں آرام سے بیٹھنا چاہتے تھے۔ باہر گرمی تھی اور ویٹنگ روم سب مسافروں کے لیے ناکافی تھا۔ بیشتر مسافر کھڑے ہوئے تھے اور صرف ایک پنکھا اندر کی گرمی اور گھٹن کو کم کرنے کے لیے قطعی ناکافی تھا۔ ویٹنگ روم کی ہوا کو باہر پھینکنے والا پنکھا بھی غالباً کسی خرابی کی وجہ سے بند تھا۔ ہنگامہ زیادہ بڑھا تو ڈرائیور نے اے سی بند کر کے اعلان کر دیا، ابھی ٹائم لگے گا، اے سی خراب ہے۔ اے سی ابھی تو چل رہا تھا۔ ایک مسافر مشتعل ہو گیا، تم نے خود ہی بند کیا ہے اسے۔ دوسرا بولا، بند نہ کرو تو کیا کروں؟ چلنے دو تاکہ جل جائے۔ ڈرائیور کا لہجہ ایک دم بدل گیا، یہاں تو معمولی خرابی آدھے گھنٹے میں دور ہو جائے گی، راستے میں جل گیا تو 24 گھنٹے سب گزار لوگے بغیر اے سی کے؟ اس سوال کا جواب کون دے سکتا ہے؟ احتجاج کرنے والے خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ زیادہ مقبولیت پسند لوگوں نے ڈرائیور کی حمایت کی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، راستے میں تو عذاب ہو جائے گا۔ میں نے کہا، شبنم کہیں کسی کا انتظار تو نہیں ہو رہا؟ ہو بھی سکتا ہے، یہاں تو VIP کے لیے ٹرین روک لی جاتی ہے، خواہ اسٹاپ نہ ہو۔ SDM ٹائپ کے معمولی افسر اور ریلوے کسی بھی افسر کی وجہ سے گاڑی اگر لیٹ ہوتی ہے تو ہو جائے۔ مسافر بھی اب عادی ہو گئے ہیں، نہ شکایت کرتے ہیں نہ کوستے ہیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ملک عوام کا ہے، حکومت عوام کی ہے، مگر صرف تقریروں کی حد تک، ورنہ ملک صرف خاص کا ہے۔ اگر آپ VIP ہیں، اس کے بھانجے بتیجے تک نہیں ہیں تو یہ خرابی ہے آپ کے نوشتہ تقدیر کی۔ اخباروں میں ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ فلائٹ لیٹ کر دی گئی تو یہ ایک ذاتی بس ہے ملک رب نواز کی۔ میں نے کہا، سوچو اگر وہ سواری جس کا انتظار ہو رہا ہے خود ملک رب نواز کی ہو؟ بس شگونی تو مت کرو سفر سے پہلے۔ میں نے کہا، اپنے اس محبوب اور میرے رقیب روسیہ کو فون کر دیا تھا؟ ہاں، بیوی سے بات ہو گئی تھی میری، شبنم ہنس کے بولی۔
ابھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، میں ذرا خان کی خیریت معلوم کر کے آؤں فون پر۔ اس نے ہاتھ بیگ کی طرف بڑھایا۔ فون ہے نا بیوقوف، اسے استعمال نہیں کرنا ہے بالکل بھی، باہر لگے ہوئے پی سی او کے فون سے بات کر سکتا ہوں۔ کمال ہاسپٹل کے آپریٹر نے پوچھا، کس سلسلے میں کرنا چاہتے ہیں آپ ڈاکٹر کمال سے؟ میں نے کہا سلسلہ تو بہت دن سے چل رہا ہے، بات پکی کرنی ہے۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ماموں کانجن سے۔ اس کا ماموں دین گجراتی تو کون ہے بھائی؟ اس کے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ گھر والی کی طرح سوال پر سوال کرتی جا رہی ہے، کہیں نے بیان تو نہیں لیا کر لیا شہر میں؟ کمال کی آواز سنائی دی، یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ میں نے کہا تیری یہ ٹیلی فون آپریٹر بڑی بے شرم ہے، مجھ سے ایسی باتیں کر رہی ہے۔ خیر چھوڑ، تو کہاں ہے اس وقت؟ میں نے کہا بس کے اڈے پر، کوئٹہ جا رہا ہوں 2 دن کے لیے۔ شبنم بھی ساتھ ہے؟ وہ تن سے بولا۔ ہاں ہے نا، تانا کیوں دے رہا ہے؟ کام سے جا رہا ہے۔ کمال نے کہا اگر ہنی مون پر جا رہا تھا تو مجھے کیا وقت ہوتا؟ کیا دقت؟ میں تو بکلم خود تیرے پاس آ کے تجھے جو مارتا۔ تیرا دماغ کچھ زیادہ خراب ہو رہا ہے، ہم سب کا دماغ خراب ہو رہا ہے، میرا کمر کا چندہ کا، بس ایک آپ صحیح السما ہے۔ میں کہتا ہوں آخر یہ کیا کرنے کا تکلف بھی کیوں کرتے ہو آپ؟ ہم تو ہیں نا فارغ لوگ، آپ اتنے مصروف آدمی ہیں۔ دیکھ یار کمال، مجھے پتہ ہے کہ تم سب لوگ ناراض ہو مجھ سے، مگر کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ ہماری مصروفیات کے دائرے الگ ہو گئے ہیں، جذبات تو وہی ہیں۔ نہیں، جذبات بھی بدل گئے ہیں۔ میں نے کہا شکایت تو میں بھی کر سکتا ہوں، میرا خیال کسی کا ہے؟ کوئی بھی مجھے رابطہ کرتا ہے، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کہاں ہوں، زندہ ہوں کہ مر گیا ہوں؟ چھوڑ، پھر کریں گے یہ باتیں۔ ہاں اب ایسی ہی باتیں رہ گئی ہیں کرنے کو۔ میں نے کہا خان جی کا حال کیسا ہے؟ کیسا ہو سکتا ہے ان کا حال؟ وہ اب جا رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کے کہا جا رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب وہی جو تو نے سمجھا، وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ واپسی کا سفر تو شروع ہو چکا ہے بہت پہلے ہی، ابھی چندہ انہیں لے جا رہی ہے۔ کہاں لے جا رہی ہے؟ لندن، علاج کے لیے۔ حالانکہ سارے شہر کے ڈاکٹر جو لندن سے ساری ڈگریاں لے کر آئے ہیں، ہم خیال ہیں کہ اس وقت انہیں بے گھر اور بے وطن کرنا زیادتی ہے ان کے ساتھ۔ ان کے علاج سے شفا کی امید رکھنا کسی معجزے کی امید سے مترادف ہے۔ معجزے رونما ہو جاتے ہیں آج بھی، کمال نے کہا۔ بس اسی لیے میں نے چندہ کو نہیں روکا۔ مگر وہاں جانے کا خیال کیسے آیا اسے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پہلے ایک بار لندن کے کرامگل ہسپتال کو ان کا پورا کیس بھیجا گیا تھا۔ تیری بات بھی ہوئی تھی ڈاکٹروں سے اور انہوں نے صاف جواب دے دیا تھا۔ کمال بولا۔ اب چندہ کا کوئی کزن اسے بلا رہا ہے۔ چندہ کا کزن؟ اس کا تو دنیا میں کوئی کزن نہیں تھا۔ میں نے کہا کمال نے کہا غالباً میری اور تیری معلومات ناقص تھی۔ اس کا ایک کزن ہے اور وہ ہائی کمیشنز کے آفس میں سیکنڈ سیکرٹری ہے۔ اس کا بہت اثر رسوخ ہے، اس نے سارے انتظامات کیے ہیں اپنی ذمہ داری پر، اور چندہ کو یقین دلایا کہ وہ خان جی کو لندن لے آئے تو علاج کوئی مسئلہ نہیں۔ یار تو نے نہیں پوچھا چندہ سے یہ اچانک کزن کہاں سے پیدا ہو گیا؟ وہ کزن کا کیا مطلب ہے آخر؟ وہ ماموں زاد ہیں یا چچا زاد؟ چچا زاد۔ خان جی کے کوئی کزن تھے، وہ ان کا بیٹا ہے۔ چندہ کو خان جی کی ڈائری میں اس کا پتہ ملا۔ اس نے فون کیا تو چندہ کے اس کزن نے بڑی اپنائیت اور گرم جوشی کا مظاہرہ کیا۔ اس کا فون روز آنے لگا۔ چندہ نے اسے خان جی کے متعلق بتایا تو اس نے کہا مجھے کیس ہسٹری بھیجو۔ چندہ نے ڈی ایچ ایل سے سارے ڈاکومنٹس روانہ کر دیے۔ 3 دن بعد اس نے فون پر کہا کہ میری بات ہوئی ہے ڈاکٹروں سے اور وہ بہت پر امید ہیں، تم انکل کو یہاں لے آؤ۔ وہ کزن تو بڑا ایکٹیو ثابت ہوا۔ 2 دن بعد برٹش کونسلیٹ میں فون آ گیا کہ آپ ویزا کے لیے پاسپورٹ کے ساتھ آ جائیں۔ یوں چٹکی بجانے میں ویزا ملا۔ وہیں چندہ کو فرسٹ کلاس کے ٹکٹ بھی تمہا دیے گئے، صرف سیٹ کنفرم ہونا باقی ہے، یعنی 1-2 روز میں وہ چلی جائے گی۔ ہاں امید تو یہی ہے۔ میں نے کہا کمال اسے روک، میرے واپس آنے تک مت جانے دے، میں پرسوں شام تک ضرور لوٹ آؤں گا، میں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کر سکتا۔ چندہ بہت بدل گئی ہے، کسی کی بات نہیں سنتی، کسی کا لحاظ نہیں کرتی، اتنی بے مروت اور تلخ ہو گئی ہے کہ اب تو اس سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ کمر سے اکثر لڑائی ہو جاتی ہے اس کی۔ کس بات پر؟ وہ تیری بہن ہے، تیری حمایت کرتی ہے، تیرے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں، اور چندہ تیرا نام سننے کی روادار نہیں۔ پتہ نہیں کون اسے فون کر کے تیرے اور شبنم کے بارے میں بتاتا رہتا ہے۔ میں بھونچا کے رہ گیا، کیا بتاتا رہتا ہے؟ وہی جو ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، مگر چندہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کب کہاں ملے تھے۔ یار ایسا کون ہے؟ میں نے برہمی سے کہا۔ میں کیا بتاؤں، مگر کوئی ہے ضرور۔ چندہ پہلے کیا کم بدگمان تھی، اس کی نفرت اتنی زیادہ ہو گئی ہے تجھ سے کہ وہ اب تیری صورت بھی دیکھنے کی روادار نہیں ہوگی۔ میں غصے اور صدمے کے جذبات سے مغلوب دم بخود کھڑا رہا۔ میں آ کے بات کروں گا اس سے، کوئی فائدہ نہیں اپنی بے عزتی کرانے کا۔ اچھا مجھے ایک ایمرجنسی کے لیے بلایا گیا ہے۔ میں نے کہا کمر تیرا بیٹا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں واپس آیا تو مسافر بس میں بیٹھے رہے تھے اور شبنم میرا انتظار کر رہی تھی۔